پورا مجمع بولے گا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ نے کتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2,24,000 پیغمبروں کو بھیجا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 65,000 نبیوں کو بھیجا۔ اور اگر ہم قرآن کریم دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا ہے، من الجنت والناس پر ختم ہوتا ہے، 25 پیغمبروں کا نام قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب جتنے بھی انبیاء ہو، جتنے بھی پیغمبر ہو، جتنے بھی رسول ہو، جتنے بھی پروفیٹ ہو، ہمارا یقین ہے کہ ہر پیغمبر مقتدی ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو سب کا امام بنایا ہے، اللہ نے مصطفیٰ کو سب کا امام بنایا۔ بلکہ اللہ کی قسم کھا کر کہو نا، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ہمارے آقا، بولو تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رسول العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ، کیونکہ مجھے 2-3 باتوں پر جانا ہے، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلے نبی کون، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، ہاں بولو نا، کہاں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور بالکل جوان پیدا ہوئے۔ بولو کیسے پیدا ہوئے؟ جوان، نہ ماں نہ باپ، اور زمین پر پیدا بھی نہیں ہوئے، آسمانوں پر پیدا ہوئے۔ کتنا عجب معاملہ، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بچپنا ہے نہ بڑھاپا ہے، جوانی ہے، اور پیدا کہاں پر ہو رہے؟ اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں میرے ایک پیغمبر کو پیدا کرنے والا، اور بڑے عجب انداز میں اللہ نے پیدا فرمایا، نہ اماں ہے نہ ابا ہے نہ بچپنا ہے نہ بڑھاپا ہے، سیدھے جوانی میں پیدا ہوئے، اور زمین پر پیدا نہیں ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ چلو حضرت آدم پیدا ہو گئے، بولو حضرت آدم پیدا ہو گئے، ان کا پورا مکمل جسم تیار ہو گیا۔ جب مکمل جسم تیار ہو گیا تو اب حضرت آدم فرماتے جب میں تیار ہو گیا اور بالکل میرا جسم تیار ہو گیا، حضرت آدم فرماتے میں نے آنکھوں کو کھولا، میں آنکھوں کو کھولا تو میں نے 6 چیزوں کو دیکھا۔ پورا مجمع بولے گا کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6 چیزوں کو۔ آپ انگلی پر گننا، پھٹافٹ انگلیوں پر گننا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے آنکھوں کو کھولا تو میں نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6۔ اچھا یہ زمین کی بات نہیں ہے، کہاں کی بات ہے؟ آسمان کی، کیونکہ آسمان پر پیدا ہوئے، جیسے آنکھوں کو کھولا 6 چیز، بعد میں بہت کچھ دیکھا ہوگا لیکن ابھی جسٹ آنکھوں کو کھولا ہے، اس وقت کتنی چیزوں کو دیکھا؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا دیکھی؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا عرش یعنی اللہ کی آفس، آسان الفاظ میں اللہ کی آفس۔ آپ نے بڑے بڑے مالداروں کی آفس دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کارپیٹ اور اے سی، اور اس کے بعد میں کافی، اور اس کے بعد میں چائے۔ ہم کو تو ایسا لگتا کہ کچھ کام نہ ہو تو بھی یہاں بیٹھے رہے ہے نا، کیونکہ ایسے آفس، ایسی شاندار آفس ہوتی ہے۔ تو جب یہ 2 ٹکے کے مالدار کی آفس اتنی شاندار ہے تو اللہ کی آفس کیسی ہوگی؟ بولو سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے، پھر پورا مجمع بولے گا، سب سے پہلے کیا دیکھا؟ اللہ کا عرش دیکھا۔ قرآن میں لکھا الرحمن علی العرش استوى، یہ عرش کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا۔ تو حضرت آدم نے نمبر 1، انگلیوں پر گنو، نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا عرش دیکھا۔ چلو نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو 7 آسمانوں کو دیکھا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، اور آسمان کتنے اللہ نے بنائے؟ 7 آسمانوں کو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے، اور آسمان 7 ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، پورا مجمع بولے گا، نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا، نمبر 2 7 ہو۔ اب نمبر 3 آپ کو معلوم ہے قرآن میں لکھا حضرت آدم پیدا ہو گئے، ہاں عرش دیکھ لیا، 7 آسمانوں کو دیکھا، پھر پوچھا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا جنت پہ جاؤ۔ یہ بھی حضرت آدم کا کمال ہے کہ سیدھے کہاں؟ اللہ ہم کو سیدھے جنت میں بھیجا، نہ یہ دنیا میں آئے ہزاروں جھمیلے پالنے کے،
پھر جائیں گے انشاءاللہ بولو جنت میں. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاؤ تم جنت میں جاؤ، کھاؤ پیو آرام کرو. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. جن کو یاد ہو قرآن کی آیت میرے ساتھ پڑھا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو کیا دکھایا؟ عرش. نمبر 2 ساتوں. نمبر 3 اچھا حضرت آدم جنت میں آ گئے. حضرت آدم نے جنت میں درخت دیکھے، درخت جھاڑ دیکھے. ہم نے بھی جھاڑ تو دیکھے بہت سارے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے جنت میں درختوں کو دیکھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت کا درخت ایسا ہوگا کہ اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھے اور 100 سال گھوڑا دوڑائے مگر جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اور اسی کو اللہ نے فرمایا مدہامتان. پڑھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں. نمبر 5 حضرت آدم علیہ السلام نے حوروں کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ ارے ملے گی نا جنت میں؟ ہاں بولو نا آرام سے، یہاں کا بیوی سن رہی ہے تمہاری بات. ہاں حور ملے گی نا جنت میں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے حوروں کو دیکھا. اور قرآن کریم میں حور کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو 5 چیزیں ہو گئی. آخری چیز حضرت آدم علیہ السلام نے سب فرشتوں کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. کہاں پر پیدا ہوئے تھے؟ سب فرشتوں کو دیکھا. اور صرف دیکھا نہیں، اللہ کا حکم آیا آدم کو سجدہ کرو. بولو اللہ کا حکم آیا آدم کو. قرآن میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ بھی حکم تھا میرا کہ میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو. اب پورا یہ کاسا نگر والے ساتھ میں بولیں گے حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ آنکھیں کھولی اور 6 چیزوں کو دیکھا. میرے ساتھ بولتے جانا. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا. نمبر 2 ساتوں آسمانوں کو دیکھا. نمبر 3 جنت کو دیکھا. نمبر 4 جنت کے اندر درختوں کو دیکھا. نمبر 5 جنت کی حوروں کو دیکھا. اور نمبر 6 فرشتوں کو دیکھا. دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ اب سننا برابر. اب یہاں پوائنٹ پر ہم آ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6. چلو وہ تو ہم کو معلوم ہو گیا. لیکن جب دیکھا تو اس میں کیا نظر آیا؟ بھائی دیکھا 6 چیزوں کو دیکھا. حدیث پاک میں لکھا دیکھا مطلب دیکھا. لیکن اس میں کیا نظر آیا؟ اب آپ سنتے جانا. میں آپ کو عربی اور اردو دونوں حوالوں سے میں آپ کو بتاؤں گا. برابر سننا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے اللہ کی قسم سب سے پہلے میں نے اللہ کا تو کیا دیکھا؟ حضرت آدم فرماتے رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد علی ساقہ. حضرت آدم فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے جب عرش دیکھا عرش کے پائے پر، بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. بولو سبحان. ساتھ میں بولو نا عرش کے پائے پر. ساتھ میں عرش کے پائے پر محمد لکھا ہوا دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم تو ابھی پیدا ہوئے لیکن اس سے پہلے عرش کے پائے پر محمد جو حضرت آدم نے ابھی دیکھا لکھا ہوا بہت پہلے سے تھا. اب سننا آگے سننا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے نمبر 2 میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا. رأیت السماوات وطفت فیہن. حضرت آدم فرماتے میں نے آسمانوں کو دیکھا ایک ایک آسمان کا چکر لگایا. فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہا. حضرت آدم فرماتے ہیں ہر آسمان پر، بولو حضرت آدم فرماتے 7 آسمانوں کا چکر لگایا ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟
اب سننا برابر ہے. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا. نمبر 3 جنت میں گیا. حضرت آدم فرماتے ما رأیت قصرا ولا غرفا ولا جدارا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہن. حضرت آدم فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں جنت میں گیا, میں نے جنت کے بالا خانوں کو دیکھا, جنت کے نظاروں کو دیکھا, جنت کے دروازوں اور دیواروں کو دیکھا. اللہ کی قسم ہر دیوار پر, بولو, ہر دیوار پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا صلی اللہ ہو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ اب نمبر 4 حضرت آدم نے درختوں کو دیکھا ہو, لمبے لمبے درخت جس کی مسافت میں نے آپ کو بتائی. حضرت آدم فرماتے ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میرے پیدا کرنے والے اللہ بزرگ و بالا برتر کی قسم میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا, درختوں کے پتوں کو دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں درختوں کی بات نہیں کرتا, لیکن ہر درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. درختوں کی بات نہیں کرتا, درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیز ہو گئی؟ 4. اب سننا 5ویں چیز کیا دیکھا؟ حور. بولو حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ فرماتے رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نحورہن. حضرت آدم فرماتے اللہ کو جتنی حوریں بتانی اللہ نے مجھے اتنی حوریں بتائی, لیکن اللہ کی قسم جو حور میرے سامنے آتی ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ صلی اللہ ہو. اب کتنی چیز رہ گئی؟ 1. وہ سننے جیسی بات ہے. حضرت آدم فرماتے میرے سامنے فرشتے آئے. میرے سامنے فرشتے کتنے؟ کاسا نگر میں کوئی خبر آئی؟ کتنے؟ نہیں معلوم؟ میرے کو بھی نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں. اللہ کہتے فرشتے جو ہے میں نے آج تک کسی کو, جب اوپر والے نے نہیں بتایا تو میرے اور آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اللہ فرماتے میں نے فرشتے کتنے ہیں میں نے کسی کو نہیں بتایا, لیکن حضرت آدم فرماتے سارے کے سارے لشکروں کا لشکر سارے فرشتے میرے سامنے آئے اور مجھے سجدہ کیا. بولو مجھے. حضرت آدم فرماتے رأیت الملائکہ فوجدت اسم محمد مکتوبا علی جباہہم. حضرت آدم فرماتے فرشتوں کی بڑی سے بڑی جماعت آئی, مجھے سجدہ کیا, سجدہ مجھے کر رہے تھے. آدم فرماتے سجدہ مجھے کر رہے تھے, لیکن اللہ کی قسم میں نے ہر فرشتے کی پیشانی کو دیکھا, ہر فرشتے کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. سجدہ مجھے کر رہے آدم فرماتے, لیکن پیشانی پر محمد لکھا ہوا. اب سننا میرے پیارے دوستو, بہت سننے جیسی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا عرش کے پائے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آسمانوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جنت کی دیواروں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور جنت کے درختوں کے پتوں پر کن کا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حور کے گلے پر کن کا نام؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتوں کی پیشانی پر کس کا نام؟ تو حضرت آدم فرماتے میں اللہ کے عرش کے پاس گیا, آسمان پر تھے, کہتے میں اللہ کے عرش کے پاس گیا اور میں نے کہا اللہ میں آپ کو پہچان گیا, عارف ہوگا یا رب, اے اللہ میں تجھے پہچان گیا کیونکہ تو نے مجھے پیدا کیا, لیکن من ھذا محمد, اللہ یہ محمد کون ہے کہ جہاں جہاں میری نظر جاتی ہے وہاں وہاں مجھے محمد کا نام نظر آتا ہے, یہ محمد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی لولاہ, سبحان اللہ, بولتے آواز ابھی بھی نہیں آ رہی, بولو نا سبحان اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی لولاہ ما خلقت الافلاک والارضین. حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کے عرش کے پاس گیا, میں نے کہا اللہ میں نے آپ کو پہچانا, یہ محمد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا سنو, اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا,
سبحان اللہ۔ اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا، نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمینوں کو پیدا کرتا، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے آدم اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ میرے دوستو، اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی، آواز نہیں آ رہی ہے، ایسی باتیں ہو اور پھر آدمی خاموش ہو، یہ محبت کے خلاف ہے میرے پیارو۔ ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آواز نہیں آ رہی ہے۔ اور آدمی ہر اس سے محبت کرتا ہے جو کوئی بڑا کمال بتاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ بڑے آدمی ہیں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ اس کے پاس کوئی کمال ہے، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، انہوں نے جو کمال بتائے اللہ کی قسم قیامت تک کوئی نہیں بتا سکتا۔ ساتھ میں سنو گے آپ لوگ سنو گے، ٹائم ہے نا ابھی میرے پاس؟ جی ہاں، سب میرے ساتھ میں بولیں گے تو میں بات آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس شخصیت کی بات ہے کہ خدا کے بعد انہی کا درجہ آتا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کسی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا، لکھا، آخر میں اس نے کہا کہ قلم توڑ دو، زبان بند کر دو، اتنا کہہ دیتا ہوں میرے اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد کا درجہ ہے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں بولیں گے ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ نا، ہمارے نبی وہ نبی، 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 وہ نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، انگلی مبارک سے آسمانوں کی طرف اشارہ کرے، آپ کا اشارہ کرنا چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے۔ آج ہم کر سکتے ہیں؟ ارے کوئی، آپ کسی بالی ووڈ کے فین ہوئے کہ ہالی ووڈ کے فین ہوئے، کسی بہت بڑے کے فین ہوئے، اس کو کہو کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دے، وہ چاند تک نہیں پہنچ سکتا، چاند کے ٹکڑے خاک کوئی کرے گا۔ اچھا چاند کی بات آئی نا، اب ایک اور بات سن لو، بولو سبحان اللہ۔ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، بولو سبحان اللہ، اور ساتھ میں بولو، پورا مجمع ساتھ میں بولو، کوئی گناہ نہیں ہے، ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی۔ رات کا سناٹا چھایا ہوا، رات کا سناٹا چھایا ہوا، رات کا اندھیرا چھایا ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سورج ڈوب گیا وہیں کی جانب ہمارے نبی زمین پر کھڑے ہو گئے، 1400 صحابہ کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی نے یوں اشارہ کیا، رات کے سناٹے میں ہمارے نبی نے آسمان کی طرف پہلی مرتبہ اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا۔ ہمارے نبی کا اشارہ کرنا تھا، 1400 صحابہ کہتے گئے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ یہ کیوں ایسا کہ اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے، ڈوبا ہوا سورج ڈوب گیا تھا واپس آ گیا۔ کتابوں میں پڑھا، اس کی وجہ کیا؟ میرے پیاروں اس کی وجہ بہت عجب لکھی ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے محمد اگر انسانوں کو تمہارا غلام بنایا ہے، ہم نے جناتوں کو تمہارا غلام بنایا ہے، ہم نے درندے چرندے پرندے کو تمہارا غلام بنایا ہے، ہم نے آسمان کے چاند اور سورج کو بھی تمہارا غلام بنایا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ایک بات اور سنا دو جلدی جلدی سنا دو ایک بات، ہاں بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کی شان کیسی، جب مکہ میں پانی نہیں آوے، بولو مکہ میں پانی آئے، بچے مرنے والے، جانور تو مر گئے، بچے مرنے والے، عورتیں بلبلا رہی ہیں اور سب کعبے کے پاس جمع ہے۔ کعبہ تو تھا بھئی، کعبہ تو بہت پہلے سب کعبے کے پاس جمع ہے اور سب دعا مانگ رہے ہیں، کعبہ کا پیدا کرنے والا اب تو پانی برسا دے، اے کعبہ کا پیدا کرنے والا اب تو پانی برسا دے، مگر پانی کا نام و نشان۔ اتنے میں سننا ہمارے نبی آئے، بولو صلی اللہ، اور ہمارے نبی نے آ کر بولے کیا ہوا، کیا کر رہے ہو او مکہ والوں، کیا کر رہے ہو؟ اور مکہ والوں نے کہا کیا کر رہے ہیں، پانی نہیں آ رہا، جانور مر گئے، بچے مرنے والے، عورتیں بلبلا رہی ہے، پینے کا پانی نہیں، ہاتھ دھونے کا پانی نہیں، پانی کہیں نہیں مل رہا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا پانی مانگنے آئے، کہاں؟ کہا پیچھے آ جاؤ، آؤ پیچھے آؤ۔ اب جتنے کعبے کے پاس تھے سب پیچھے آ گئے، ہمارے نبی آگے ہو گئے۔ اللہ نے بتا دیا دیکھو
یہی ہم نے بتا دیا ہے، سب کو مقتدی بنا دیا، تمہیں امام بنا دیا۔ اچھا ہمارے نبی آگے آ گئے، وہ سب کے سب کہاں بولو؟ وہ پیچھے سے پوچھ رہے ہیں کرو نا، کیا 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 ہونے والا؟ ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا، کہا تم لوگ کیا کر رہے تھے اب تک کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم پانی مانگ رہے تھے، ہم پانی مانگ رہے تھے، کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں بھی یہی مانگوں تو تم میں اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ بھائی تم مانگ رہے تھے کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے، ہمارے نبی فرماتے اگر میں بھی یہی مانگوں کعبہ کا پیدا کرنے والا میرا اللہ پانی دے دے تو تم میں اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیکھتے جاؤ میں کیا کروں گا، آؤ سب آ جاؤ۔ ہمارے نبی نے چاروں طرف سب کو کھڑا کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چہرے کو دیکھو، بھائی سبحان اللہ بولا، سبحان اللہ، ہم ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، یوں تھوڑا سا، ایک آنکھ جیسے اس طرف گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا، بولو برسنا۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اور زیادہ بادل جمع ہونے لگے، بادلوں سے ٹکرانے لگے، اور پانی اور زیادہ تیز آنے لگا، بولو سبحان اللہ۔ اور تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا مکمل چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیا، پورے مکے میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا، مکہ شہر میں پانی، مکہ کے گاؤں میں پانی، مکہ کی وادیوں میں پانی، مکہ کے جنگلات میں پانی، مکہ کے پہاڑوں میں پانی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ بھائی جتنے تھے سب بھیگ گئے، بولو جتنے تھے سب، دھوم دھام سے پانی برس رہا ہے، سب بھیگے جانے لگے، تو آپس میں بات کرنے لگے۔ کیا بات کرنے لگے معلوم ہے؟ کیا بات کرنے لگے؟ بات کرنے لگے محمد آ گئے، اللہ کی رحمت آ گئی، محمد آ گئے، اللہ کی رحمت آ گئی، سب بھیگے گئے۔ ہمارے نبی وہیں کھڑے کعبے کے پاس، بولو کہاں کھڑے؟ کعبے کے پورے بھیگے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی رو رہے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسا دیا، اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ رو رہا ہوں، تو نے آسمان سے پانی برسا دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آج تکلیف کیوں اٹھائی؟ اللہ فرما رہے اور میرے مصطفیٰ تکلیف کیوں اٹھائی؟ ہمارے نبی کا اللہ میں نے کیا تکلیف اٹھائی؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا۔ تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ 3 مرتبہ کیوں اٹھائے؟ ارے میرے محبوب آپ کی انگلی مبارک وہ مبارک ہے کہ صرف اٹھ جاتی آسمانوں سے پانی برس جاتا۔ میرے دوستو اب بتاؤ نا، اس نبی سے ہم لوگ محبت کرتے ہاں یا نہیں؟ جلدی بولو نا، محبت کرتے؟ اگر محبت کرتے تو میں 3 باتیں کہہ کر بات ختم کر دوں گا، چھوٹی جلدی، باتیں تو بہت بڑی ہے، چھوٹی۔ کرتے محبت کرتے؟ نہیں کرتے۔ آپ لوگ کرتے؟ تو ایسا جواب دینے کا جو میں پوچھ رہا ہوں ایسا جواب دینے کا۔ ارے جو محبت کرتا ہو تو سینہ ٹھوک کر کہے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے۔ کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے اس کے لیے، اور ساتھ میں بولے محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی، نہیں ساتھ میں بولو نا، مصطفیٰ کا دامن۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، پیچھے والوں کی تو بالکل آواز نہیں آ رہی ہے، ساتھ میں بولو نا، مصطفیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن۔ پھر بولو محبت کرتے تھے، کرتے، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے، بولو نا مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ، آواز نہیں آ رہی آپ کے ساتھ میں، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ صورت، ان کی پاکیزہ، ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی چہرہ پہلے تھا، کوئی ہے، کوئی آئے گا،
کون کون ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے. کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی ہاں یا نہیں تھی؟ ہمارے چہرے پر مطلب جمعہ کے دن ہاتھ اٹھا کر جھوٹ بولے. آپ نے جمعہ کا بھی خیال نہیں کیا، آرام سے ہاتھ اٹھا لیا اور جھوٹ بولے کہ ہم کو نبی سے محبت کرتے تھے تو اب تک داڑھی کیوں نہیں آئی؟ نہیں، اللہ کی قسم کھا کر بولو، میرے کو مت دیکھو. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی تو تھی، نہیں تھی تو نہ بولو. نہیں تھی اگر آپ لوگ نہ بولے تو میں کائے کو رکھوں؟ میں بھی نکالوں، امام صاحب بھی نکال لیں گے. کائے کو رکھیں گے داڑھی بھائی؟ کیونکہ ہم کو کوئی رکھنے کا شوق نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ ہمارے نبی کی محبت کی نشانی ہے، باقی شوق نہیں ہے. ساتھ میں بولو نا، ارے وہ اللہ کے ولی اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز. کون؟ بولو خواجہ. نہیں نام بولو نا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ. ان کے سامنے ایک شخص آئے، آ کر کہا میں نماز بھی پڑھوں، میں روزہ بھی رکھوں، میں زکوٰۃ بھی دوں، میں حج بھی کروں، مگر داڑھی نہ رکھوں کیونکہ داڑھی رکھوں تو بہت عجیب لگتا ہے، بوڑھا معلوم ہوتا ہوں، لوگوں کے سامنے میرے کو جانا بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے، جیسا آپ لوگوں کو بھی ہوتا ہوگا. تو انہوں نے آ کے خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کو کہا. اجمیر والے بابا نے کیا جواب دیا؟ دھوم دھام والا جواب دیا. فرمایا داڑھی رکھو، ہم کو جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. تو کہاں ہے مصطفیٰ کا گال؟ کہاں ہے خواجہ غریب نواز کا گال؟ کہاں ہے غوث پاک کا گال؟ سب سے نفرت ہے، صرف چلانا چیخنا آتا ہے، باقی اندر سے نفرت بھری ہوئی ہے. ارے محبت تو بیوی سے ہوتی ہے، بیوی کو کبھی نہیں کہتا کہ تو خراب دکھتی ہے، حالانکہ بڈھی ہو گئی پھر بھی تم نہیں کہتے کہ تو خراب دکھتی. بیوی کے چہرے کو غلط بتانا ہم کو آر محسوس ہوتی ہے، اور مصطفیٰ کے چہرے کو توڑنا اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی. ایک بات سن لو، جیسے قبر میں جاؤ گے ویسے ہی اٹھو گے. حدیث میں ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا جیسے میں قبر میں جاؤں گا ویسے ہی اٹھوں گا. بغیر داڑھی کے گیا، بولو کیسے اٹھے گا؟ ایسا تو ہے نہیں نا کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارے رشتہ دار بولیں گے نہیں دفن مت کرنا، داڑھی آئے گی پھر دفن کرنا. یہاں مرا صبح میں شام کو دفن، بغیر داڑھی کے اندر گیا، بغیر داڑھی کے اوپر آیا، اور قیامت میں ہمارے نبی سے ملاقات ہوئی، اور ہمارے نبی سے جب آمنا سامنا ہوا، اور بغیر داڑھی کے آمنا سامنا ہوا، اگر ہمارے نبی نے ایک سوال پوچھا، اے میرا امتی 50 سال دنیا میں رہا، تجھے میرا چہرہ پسند نہیں آیا، جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا. اور یاد رکھنا قیامت میں جس کو مصطفیٰ نے کہہ دیا تو میرا نہیں، اللہ کا جواب آئے گا جو مصطفیٰ کا نہیں وہ میرا بھی نہیں. اس لیے میرے پیاروں ایک کام تو یہ کرنا، بولو کریں گے انشاءاللہ. دوسرا کام جو ہم کو بہت پتے کا کرنا ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا. کون کون تیار ہے بھائی؟ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ساتھ میں بولو ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کیسے ہوگی بھائی؟ کوئی کتنا بھی بڑا ہدیہ میرے کو دے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. میں کسی آپ کو ہدیہ دوں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. ہمارے نبی کو کسی کے ہدیے کی ضرورت؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ایک بار ہونٹ مبارک ہلا دے تو زمین میں جس جگہ پاؤں مبارک رکھے اس کو میں سونے کا بنا دوں گا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ایک مرتبہ کہہ دے احد پہاڑ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، ایک بار اشارہ کر دے پورے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں گا. جن کو اتنے بڑے بڑے ہدیے اوپر والا دیتا ہو، اتنا بڑا ہدیہ کہ اللہ نے معراج کے موقع پر فرمایا مصطفیٰ آؤ، میرے محبوب آؤ، میرے محبوب آؤ، اور پھر آخر میں فرمایا میرے عرش کے پاس آؤ. آپ سے پہلے کوئی آیا، آپ کے بعد کوئی آئے گا، اور اللہ کے آمنے سامنے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. جو اللہ کو آمنے سامنے دیکھے، آج کسی آنکھ کے میں طاقت نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے. مصطفیٰ کی آنکھ میں وہ طاقت تھی کہ اللہ کا دیدار کر سکے. ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے. کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام بولو داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. رکھیں گے نا. کوئی کچھ بھی بولے میرے پیاروں، کوئی کچھ بھی بولے، قسم اللہ کے نبی کے چہرے کی نقل کر لو، اللہ اسی میں عزتوں کے فیصلے کرے گا. تو چلو بھائی نمبر 1 تو داڑھی رکھنا، بولو رکھیں گے نا انشاءاللہ. ایک بات اور یاد آ گئی، بول دو بات، 1:30 بجے تک کا ٹائم ہے نا میرے کو. میں ایک بات اور بول دوں. ایک بہت بڑے خواجہ مجذوب اللہ کے ولی گزرے، ان کی داڑھی تھی، بولو ان کی ماشاءاللہ داڑھی تھی. وہ داڑھی پکڑتے تھے، بولو داڑھی کرو آپ لوگ بھی کرو.
ارے جن کی ہے وہ کرو، باقی نہیں ہے وہ کا کو کر رہے ہو. وہ ایسا داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے معاف کیا، اللہ نے معاف کر دیا. ایک دن کوئی آئے اور آ کر کہا یہ کیا معاملہ، داڑھی پکڑو اللہ نے معاف کر دیا، داڑھی پکڑو اللہ نے معاف کر دیا. تو کیا داڑھی پکڑنے سے معافی ہو جاتی؟ نماز وماز نہیں پڑھنے کا، داڑھی پکڑو اور اللہ معاف کر دے. خواجہ مجذوب نے فرمایا تم سمجھے ہی نہیں ہو، کیونکہ ولی کی بات ہے قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، ولی کی بات ڈنکے کی چوٹ کی ہوتی ہے. کہا تمہیں یہی نہیں معلوم میں جو داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں نا اللہ نے معاف کر دیا، ایسے تھوڑی کہتا. میں سوچتا ہوں قیامت کا دن ہے، میں سوچتا ہوں قیامت کا دن ہے اور اللہ مجھے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا، تو میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں کچھ نہیں لے کر آیا، تیرے مصطفیٰ کی صورت لے کر آیا ہوں. اس پر اللہ کہتے جہاں میں نے تجھے معاف کر دیا. اور خواجہ مجذوب تو شاعر تھے، بولو خواجہ مجذوب تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا کہوں گا، میں یعنی خواجہ مجذوب کہتے ہیں میں قیامت کے دن اللہ کو کیا کہوں گا، تیرے محبوب کی، بولو تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں. اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ کو کہتے تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں. کہا اسی پر اللہ میری مغفرت کریں گے. چلو ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات نا، ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا کون کون تیار ہے؟ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کیسے ہوگی؟ پیسوں سے، ہاں سونے سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کیا ہدیہ دوں، کیونکہ آپ کو ہدیہ دینا ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. ہمارے نبی نے فرمایا اگر مجھے ہدیہ دینا ہے تو تم اور قیامت تک آنے والے جتنے مرد اور عورتیں 5 وقت نماز کی پابندی کرو، اس سے بڑھ کر کوئی ہدیہ نہیں ہوگا، اور تم نماز پڑھتے جاؤ گے میری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی جائے گی. بولو سب کریں گے انشاءاللہ. آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کے واسطے بھیک مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا ہوں. میرے پیارو یہ موبائل نے ہماری زندگی کو برباد کر دیا. آج آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ کیا کیا خرافات کر رہے ہیں، کیا خرافات ہو رہی ہے. ایک طرف ماں کھڑی ہے، ایک طرف باپ کھڑا ہے. اب جب ماں باپ کے سامنے ننگے گانے سنتا ہوگا وہ ماں کی کیا عزت کرے گا اور باپ کا کیا ادب کرے گا. میرے پیارو ہمارے نبی نے 5 وقت میں اور لمبی چوڑی بات بھی نہیں کرتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ آج یہ پورا مجمع طے کر لے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے بولو نہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ پڑھنے والے ہو تو میں آپ کو ایک بہت اچھی بات بتاؤں، یہ اس سے بڑا تعویذ کوئی نہیں ہوگا. ارے بولو نا اس سے بڑا تعویذ. آج آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، سب سے پہلے پریشان ہے معلوم کس میں؟ ہمارے گھر میں جھگڑے بہت، گھر میں جھگڑے بہت. بولو گھر میں جھگڑے، بولو ہے نا، ساس بہو کا جھگڑا، دیورانی جیٹھانی کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا. ارے اتنے جھگڑے، گھر اتنا عالی شان مگر دل میں چین سکون. اور نمبر 2 ہم کو روزی میں بہت پریشانی، پیسہ آتا ہی نہیں، آتا ہے تو برکت نہیں. کیا پیسہ آیا کہ بیٹا بیمار ہوا، وہ بیمار ہوا، فلاں بیمار ہوا، 25ویں تاریخ کو سب ختم ہو گیا، پھر ادھر قرضہ مانگا ادھر قرضہ مانگا. کیا زندگی ہے یہ؟ ہماری زندگی ہے میرے پیارو؟ یہ کلمے والے کی زندگی ہے کہ بھیک مانگتا رہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے، قرضے مانگتا رہے. میرے پیارو یہ 2 پرابلم تو ہے، اور بھی بہت سارے پرابلم ہیں لیکن اس وقت میں کتنے پرابلم آپ کے سامنے لایا ہوں؟ 2. یہ دونوں پرابلم ابھی اسی وقت ختم. کون کون تیار ہے میرے ساتھ؟ دیکھو میں تعویذ دوں گا، میں دیتا ہوں 30 سال سے دیتا ہوں، لیکن گارنٹی نہیں کہ سامنے والا اچھا ہوئے کہ نہیں ہوئے. میں گارنٹی ہے نہیں. کتنے آتے کہتے مولانا نہیں فائدہ ہوا، تو نہیں فائدہ ہوا کیونکہ فائدہ دینے والا کون ہے، نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ تو نہیں ہوا. لیکن ہمارے نبی جو بتائے اللہ کی قسم اس میں کوئی ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک، اس میں کوئی شبہ. بلکہ کسی نے کہا نا کہ شاید ایسا لگتا ہے، سمجھو کہ اس کا ایمان ہی نکل گیا. ہمارے نبی کے کلام میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک نہیں، کیونکہ ہمارے نبی کبھی بولے ہی نہیں. 23 سال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام اللہ کا ہوا کرتا تھا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ، بولو نا صلی اللہ، آواز نہیں آ رہی، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لو. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان، ہم 5 وقت کی نماز پڑھے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرا ہر امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. اللہ تیرے گھر کے دیورانی جو جھگڑا ہوگا اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. اور آگے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. 5 وقت کی
کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب حلال برکت والی روزی دے گا، بلکہ اللہ فرماتے تو بھی نماز پڑھ لے، اللہ فرماتے تو بھی نماز پڑھ لے، تیرے گھر والے بھی نماز پڑھ لے، روزی کی فکر مت کرنا، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پر آ جائے گی۔ میرے پیارو، تو ایک کام، آج سے ہمارے نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ، اور محبت کھل کے ہوگی تو داڑھی سے محبت کھل کے ہوگی، اور 5 وقت کی نماز سے کون کون ارادہ کرتا ہے؟ پکا ارادہ پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے نا 5؟ اچھا، میں ابھی 2 اعلان کر دوں۔ ایک اعلان تو یہ کرنا ہے کہ ہمارے یہاں کوساڑ جو قریب ہے، وہاں H2 میں ایک مسجد بن رہی ہے، جس کے لیے چندہ اور کلیکشن کی اپیل ہم نے گئے ہفتے میں کوساڑ میں کی تھی، ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہوا۔ آج آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ باہر ہمارے پیارے دوست قاری ولی اللہ جو کوساڑ کے امام بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، مولانا یوسف صاحب جو وہاں کے ذمہ دار ہے، وہ سب باہر رومال لے کر کھڑے ہوں گے۔ آپ جاتے جاتے جتنا ہوگا دے دو گے نا انشاءاللہ؟ اچھا، آپ دو گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھر میں کوئی ایک دے دے مرنے سے پہلے 10 ملے گا۔ ایک دے دے مرنے سے پہلے، پھر کینسل، کیا کینسل؟ ہمارے نبی روئے نہیں، اللہ ایک دیوے، میرا امتی ایک دیوے، اللہ تو صرف 10 دے گا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کہہ دو امتی کو ایک دے گا، ہم 70 دیں گے۔ پھر کچھ دن کے بعد ہمارے نبی پھر روئے، اللہ میرا امتی ایک دے گا، اللہ آپ صرف 70 دیں گے؟ تو اللہ نے کہا کہہ دو اپنے امتی کو تمہارا امتی ایک دے گا، میں 700 دوں گا۔ اور وفات پردہ فرمانے سے پہلے پھر ہمارے نبی روئے، اللہ کو سب معلوم، اللہ پوچھتے کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ میرا امتی ایک دے گا، بہت محنت سے دے گا، آپ صرف 700 دیں گے، آپ تو بہت بڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اب قرآن پاک کی ایک آیت اتارتا ہوں، اپنے امتیوں کو کہہ دو وہ گن گن کے دیوے، بھلے بہت دیوے مگر گن گن کے دیوے، 1000 دیا، 2000 دیا، 5000، گن گن کے دیوے۔ اللہ فرماتے اس کو کہہ دو مرنے سے پہلے اتنا دوں گا وہ گن بھی نہیں پائے گا۔ اور قرآن پاک میں آیت آ گئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ گن کے دیں گے، اللہ اتنا دے گا کہ ہم گن بھی نہیں پائیں گے۔ چلو ایک اعلان تو یہ کرنا، سب کریں گے نا، باہر دیں گے نا، کوئی ہاتھ خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ، اور جتنا دو گے اللہ اتنا زیادہ ہم کو دے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات ہے کہ یہ اتوار آ رہا ہے، کل کون سا دن ہے؟ جلدی، اس کے بعد اتوار کو کوساڑ کی بڑی مسجد، کیا نام ہے مسجد کا؟ مدینہ میں، آپ سب کو معلوم ہوگا کوساڑ کی مدینہ مسجد، ظہر سے لے کے رات کو 11 بجے تک خانقاہ، ظہر سے لے کے عشاء تک، معاف کرنا عشاء تک، کیونکہ 11 بجے کا تو اب ٹائم ختم ہو گیا، پہلے 11 بجے تک کا تھا، عشاء تک میں مطلب ہے کہ خانقاہ، اور خانقاہ میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو شارٹ میں بتاؤں، بہت سارے اچھے علماء آئیں گے، وہ 15 منٹ بعد، زیادہ بات نہیں کریں، کتنی بات کریں گے؟ 1 عالم، 2 عالم، 3 عالم، 4 عالم، 15 منٹ بات کریں گے، اس کے بعد میں تعلیمی حلقے لگیں گے، کلمہ سکھایا جائے گا، پیارے نبی کی سیرت مصطفیٰ کو سکھایا جائے گا، وضو کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا، غسل کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا، نماز کیسے پڑھنے کا، قرآن کیسے صحیح کرنے کا اور صحیح کرایا جائے گا، مطلب ہے کہ تعلیمی حلقے لگیں گے، اور مغرب کے بعد انشاءاللہ میں خود وہاں پر حاضر ہو جاؤں گا، اور وہاں ختم خواجگان بھی ہوگا۔ ختم خواجگان سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے ہوں گے، وہ وہاں دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا، ختم خواجگان بھی ہوگا، یعنی دہلی کے 22 خواجہ لوگوں نے خواب میں جو بشارتیں سنی ہے اور جو تسبیح ان کو ملی ہے وہ تسبیح پڑھائی جائے گی، بولو انشاءاللہ، بیان ہوگا، اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی، عشاء کی نماز ہوگی۔ ہاں اتنا ہے کہ شام کو چائے پانی کا انتظام کیا جائے گا، رات کے کھانے کا کوئی انتظام، کیونکہ دوپہر میں تو کھا کر ہی آپ آؤ گے، اور رات میں اتنے بڑے مجمع کا کھانے کا انتظام کرنا مشکل ہے۔ ہاں جتنے 1000، 1500، 2000 آدمی ہوں گے، شام کو سب کے چائے اور بسکٹ کا انتظام کیا جائے گا۔ لیکن یہی اتوار چھٹی ہے نا، آج تو تھوڑا گڑبڑ ہے، اتران کسی کو ہے کسی کو نہیں، اتوار تو 101%، تو کون آئے گا ذرا ہاتھ اوپر کرے بھائی، سب آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ایسا بھی نہیں کہ صبح فجر کے بعد آپ کو گھسیٹ کے بلا رہے، کون سی نماز میں آنے کا؟ ظہر، اور کون سی نماز پڑھ کے چلے جانے کا؟ عشاء۔ بیوی کو کہہ دینے کا ظہر میں گیا، عشاء پڑھا اور آ جاؤں گا، اس لیے ناراض مت ہونا، اور جو سیکھ کے جاؤ گھر میں جا کے سکھا دینا، بولو سکھاؤ گے انشاءاللہ۔ ہاں اچھا، ایک آخری اعلان یہ کہ مالدار بننا ہے، نہیں بننا ہے تو کوئی بات نہیں، میں کھڑا ہوں، بننا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے، بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے، ایک گلی میں گئے تو ایک چٹائی دیکھی، اس پر ایک آدمی ایسا سویا ہوا ہے، دبلا پتلا، پورا بدن کانپ رہا ہے، گھڑ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بیمار ہو۔
جان خطرے میں ہے، مال بھی نہیں ہے، گھر بھی صحیح نہیں کر سکتا، پیسہ بھی نہیں ہے میرے پاس. ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی کہ یہ دعا پڑھو، اور ہمارے نبی حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ چلے گئے. ایک لمبے زمانے کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں، کیا نصیبہ ہوگا حضرت ابو ہریرہ کا کہ ہاتھ دعا کرو نا اللہ قیامت میں ہمارا یہ گنہگار ہاتھ بھی وہ پاک ہاتھ کے ساتھ ملا دے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے میرا ہاتھ نبی